الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی آمین مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر استاذ العلماء مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد جوہکن پوری صاحب، وہ شہزادہ امانت اعلیٰ حضرت علامہ رضا رسول صاحب، وہ جمیع علماء کرام مشائخ اعظام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول الصلاة اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، علی آلک وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آج کی یہ محفل بڑی برکت والی محفل ہے، اس لیے کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت امانت اعلیٰ حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے عرس اور چہلم کی محفل منعقد ہے، اور اس میں بڑے بڑے علماء مشائخ موجود ہیں، اور وہ سب بول چکے ہیں، اور میری حیثیت انتہائی نافہم اور ایک طالب علم کی ہے، لیکن چونکہ مجھے اس وقت موقع دیا گیا ہے تو میں صرف اپنے بڑوں کو سبق سنانے کی نیت سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس قابل قطعاً نہیں ہوں
کہ جہاں اہل سنت کے بڑے بڑے استاذ اور بڑے بڑے مناظر موجود ہوں میں وہاں لب کشائی کروں، لیکن میری حیثیت بہت چھوٹے آدمی کی ہے، اور خاص طور پہ علامہ صغیر صاحب جیسے استاذ العلماء جب یہ برس جائیں تو پھر ان کے بعد اپنی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ لیکن ان کی گفتگو کے بعد اپنی حیثیت، دراصل یہ صاحبزادہ قاری رضا رسول صاحب اور مولانا عاشق صاحب اور ان علماء کی محبتیں ہیں کہ مجھے انہوں نے اس وقت موقع دیا، لیکن ان بزرگوں کی گفتگو کے بعد میری گفتگو کی حیثیت بس اتنی رہ جاتی ہے جیسے زوردار بارش ہو اور بارش برس جائے اور برس کر تھم جائے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پورا علاقہ اور ماحول جل تھل ہو جاتا ہے اور پتوں پر چھتوں پر بارش کے قطرات جم جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوائیں آتی ہے اور پھر وہ پتوں پر جمے ہوئے پانی کو پھر وہ چھیڑتی ہے اور پھر وہ ٹپکنے لگتے ہیں، تو ناسمجھ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ پھر سے کوئی نئی بارش ہو رہی ہے، حالانکہ وہ کوئی نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ اسی بارش کا بچا کچا پانی ہوتا ہے، وہ بارش کا بچا کچا پانی ہوتا ہے۔ تو میری گفتگو بھی ان بزرگوں کی کچھ بچی کچی سوغات ہوگی جو ان کی طرف سے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آمین اللہم آمین بجائے سیدنا اللہ اپنے بندوں کی استقامت کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت والے بندوں کی شان بیان فرماتا ہے۔ دراصل مومن کی موت، اہل ایمان کی موت، دراصل موت کے جو ہے وہ دو پہلو ہیں، بلکہ کئی پہلو بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو سمیٹ لیا جائے تو ایک ہے مومن کی موت اور ایک ہے کافر کی موت۔ دونوں کی موت میں فرق ہے۔ دراصل موت کے وقت جو شدت ہے، جو تکلیف ہے، جو کرب ہے، جو اضطراب ہے، جو احادیث میں آیا ہے، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ موت کی تکلیف یہ ہے کہ اگر ایک انسان پر ایک ساتھ تلوار کی 313 ضربیں لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ پیاس کی شدت الگ ہے، سینے پر بوجھ الگ ہے، مشکل الگ ہے، تکلیف الگ ہے، بلکہ فرمایا گیا اگر انسان کو موت سے پہلے اس کے ہاتھوں سے طاقت نہ چھین لی جائے، انسان کو موت سے پہلے اس کے پیروں سے طاقت نہ چھین لی جائے، موت سے پہلے انسان کی قوت گویائی کو سلب نہ کر لیا جائے، تو وہ ایسے چیخے، وہ ایسے پیر پٹکے، وہ ایسے ہاتھ چلائے کہ انسان کنٹرول میں نہ آئے، بلکہ جیسے ذبح ہونے والا جانور کس طریقے سے تڑپتا ہے انسان یوں تڑپتا نظر آئے۔ یہ تکلیف کا عالم ہے، یہ شدت کا عالم ہے، یہ کرب کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، جو کم و بیش سب کو ہوتا ہے، اس لیے کہ موت تو موت ہے، موت وہ تلخ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مومن کی موت یہ ہے کہ تکلیف تو اس پر بھی ڈالی جاتی ہے، ڈالی سب پر تکلیف جاتی ہے، لیکن مومن جب مرتا ہے تو تکلیف اس پر بھی ڈالی جاتی ہے مگر وہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو جلوہ جواہرہ سامنے ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کا جلوہ سامنے ہوتا ہے۔ میرے امام نے منقبت میں یوں بیان کیا تھا، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اگر حسن یوسف موجود ہو، اگر حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوتا، اگر حسن مصطفیٰ موجود ہو تو موت کی سختیوں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ کجا حسن یوسف ہے اور کہاں حسن مصطفیٰ ہے؟ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ عرص امانت اعلیٰ حضرت، انعام آرام سے نیچے رکھ کر چلے جائیں، مسافے کی کوشش نہ کریں۔ آپ دین تقریر ہو رہی ہے، تقریر سنیں آپ۔ وہ دن، وہ لمحے، وہ ساتھ کس قدر خوبصورت ہوتی ہوگی جب کسی کی روح نکلتی ہوگی اور کسی کا جلوہ نظر آتا ہوگا۔ اللہ اکبر، احمد جام علیہ رحمہ کے دو مصرے ہیں، وہ کہتے ہیں اے تماشا گائے عالم روئے تو،
اے تماشا گائے عالم روے تو کجا بہرے تماشا میروی. ارے سب تو آپ کے دیدار کے لیے آتے ہو. قاری امانت رسول ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ تیرے دیدار کے لیے آتے ہیں. تو مر کے کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے؟ جاتے ہی جائے گی, جان تو جاتے ہی جائے گی. قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اور پھر مومن کی موت, مومن کی موت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کا وہ حدیث پاک جو کتاب الزہد میں موجود ہے, اس کا آخری حصہ ہے جو ہمارے اہل سنت میں بہت کثرت سے ہم بیان کرتے ہیں کہ بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, آنکھ بن جاتا ہوں. اخیر تک آپ بار بار سنتے ہیں. اس کا آخری حصہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں, اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں, اس کی زبان ہو جاتا ہوں. ٹھیک, اس کا آخری حصہ یہ جس کا مفہوم یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. جی مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. تردد کا عام معنی کیا لیا جاتا ہے؟ حالانکہ ہم شان الوہیت کی وجہ سے, ادب الوہیت کی وجہ سے اس کے لفظی معنی مراد نہیں لیتے, لیکن تردد کا معنی اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے تردد کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا نہیں کرنے, کہ یہ کروں کہ نہیں کروں. اس کو لوگ کہتے میں تردد میں ہوں, پیلی بھیت جاؤں کہ نہیں جاؤں, تردد میں ہوں بیٹے کی شادی کروں کہ نہیں کروں, تردد میں ہوں سفر کروں کہ نہیں کروں. ٹھیک, لیکن ہم بارگاہ الوہیت کے ادب کی وجہ سے یہ معنی ہم لفظی طور پر نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمارے یہاں ہمارا پورا مسلک ادب ہے. بے شک ہمارا پورا مسلک ادب ہے, ہمارا پورا مسلک عشق و محبت ہے. اسی لیے ہمارے یہاں قرآن مقدس کنز الایمان اٹھا کر کے دیکھیں, جگہ جگہ لفظی ترجمہ کرنے کی بجائے وہاں پر ترجمہ اس انداز سے کیا گیا کہ عبد الکریم پاریخ جیسے کو کہنا پڑا. قرآن کا بڑا مفسر کہلاتا تھا دوسری جماعت کا, اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اگر اردو زبان میں قرآن نازل ہوتا تو مولانا احمد رضا صاحب نے, اس نے یہ کہا مولانا احمد رضا نے ایسی آیتوں کا ترجمہ کیا کہ اگر اردو زبان میں قرآن نازل ہوتا تو مجھے یوں لگتا کہ وہ بالکل ایسے ہی ہوتے جیسے مولانا نے ترجمہ کیا. یہ دوسری جماعت کا آدمی کہہ رہا ہے, حالانکہ اس طرح کی بات, اللہ اکبر, میرے امام نے یوں ترجمہ کیا جیسا کہ ابھی مرزا عبدالشکور صاحب کے جو 2 مصرے پڑھے گئے کہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب میں کسی مومن کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, جیسا کہ اس کی شان ہے مجھے تردد ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس فیصلے کو ناپسند کرے. یہ اللہ کی محبت ہے مومنین کے ساتھ, یہ اس کا اکرام ہے مومنین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اپنے محبوب کے غلاموں سے. تو اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ جب مومن کی موت کا فیصلہ تو کرنے لگتا ہے تو تجھے تردد ہوتا ہے, تو کرتا کیا ہے؟ اب قرآن پاک کی اس آیت کے مفہوم کو جوڑتا ہوں اس مفہوم سے. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, 1-2 فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے. سبحان اللہ. فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, گھبرانا نہیں, خوف نہیں کھانا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. گویا اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. جنت کی بشارت دی جاتی ہے, کون دیتے؟ فرشتے. کس کو؟ ہر عام آدمی کو نہیں, ہر ایرے غیرے کو نہیں. کس کو؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک
جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت والوں کو یہ بات کہی. اب قاری امانت رسول کن استقامت والوں میں ہے؟ اسی پر بات کر کے بات مکمل کروں گا کیونکہ عصر کا وقت بھی قریب ہے، پھر اور دیگر پروگرام بھی آگے کے. مختصر بات کر کے بات ختم کروں گا. کن استقامت والوں میں؟ پہلی بات تو یہ، میں نے جو تجزیہ کیا اپنے طور پر ان کی شخصیت کا، نمبر 1 قاری امانت رسول صاحب ترتیب کا نام ہے. جی بے شک حق. ابھی ان کے نماز کا ذکر ہوتا کہ وہ نمازی تھے، لیکن میں ان کو صرف نمازی نہیں مانتا، اس لیے کہ عوام میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات کہ وہ صاحب ترتیب تھے. سبحان اللہ. مجھے کسی نے بتائی نہیں یہ بات، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس کا ثبوت پیش کروں گا. وہ صاحب ترتیب تھے. صاحب ترتیب کا مطلب کیا؟ کہ 5 نمازوں سے زائد جس پر باقی نہ ہو وہ صاحب ترتیب ہے. ٹھیک، ان کی گویا کہ ایک بھی نماز باقی ان کے ذمے پر نہیں تھی، ساری نمازیں انہوں نے ادا کی تھی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم کا ان کو امام بنا کر ان کے پیچھے نماز پڑھنا. پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہو جانا نماز میں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صاحب ترتیب. کیا بات ہے. کیا ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ اکثر حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے کئی سال تک، توجہ فرمائیں، اکثر حضور مفتی اعظم نے کئی سال تک حضرت علامہ مفتی جہانگیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی اقتداء میں نمازیں ادا فرمائی، بلکہ ان کے پیچھے تراویح بھی پڑھی. ٹھیک، مفتی جہانگیر صاحب کا حال یہ تھا کہ مفتی جہانگیر صاحب جس محفل میں موجود ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، مطلقاً وہ اس محفل میں امام ہوا کرتے تھے. کب؟ جب مفتی اعظم موجود ہو. مفتی جہانگیر صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضور تاج الشریعہ کے بھی استاد ہوتے ہیں، جن کا مزار مقدس ادے پور کی سرزمین پر موجود ہے، آپ ان کی علمی جلالت کے بارے میں علماء سے پوچھے. میں یہاں اس کی کوئی تشریح نہیں کرتا، لیکن آپ کے بھی استاد تھے ماشاءاللہ. قاری حضرت علامہ صغیر صاحب کے بھی استاد تھے ماشاءاللہ. دیکھیے بڑی بات ہے، بڑے لوگ تھے. اب آپ سمجھ سکتے شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، آپ کو آج سمجھ آ سکتی ہے. بہرحال پھر حضور تاج الشریعہ کا جواب کیا ہے؟ حضور تاج، نہ صورت میں کوئی جواب ہے نہ سیرت میں کوئی جواب. جن کا کلام پڑھو تو یوں لگے کہ جیسے امام اہل سنت کا کلام پڑھا جا رہا ہے. جن کا تقویٰ دیکھو تو یوں لگے کہ یہ ایسے ہیں تو ان کے نانا مفتی اعظم کیسے ہوں. تقویٰ. بہرحال حضور تاج الشریعہ کے بھی استاد تھے. عرض یہ کر رہا تھا کہ مفتی جہانگیر صاحب اگر موجود ہو تو اجازت کی ضرورت نہیں، انہی کو نماز پڑھانا ہے. مفتی صاحب سفر کر کے آئے، تشریف لائے ادے پور سے. رمضان شریف شروع ہونے والا تھا، آئے تھے تراویح پڑھانے کے لیے. اب جب بریلی شریف پہنچ گئے تو نماز پڑھانے کا کلی اختیار کس کو دے دیا گیا تھا کہ محفل میں جب مفتی اعظم موجود ہو تو نماز کس کو پڑھانا ہے؟ حضرت علامہ مفتی جہانگیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھانا ہے. نماز کا وقت تو ہو گیا، مفتی جہانگیر صاحب بغیر کسی کی اجازت کے، چونکہ آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا، آپ کو اجازت تھی ہمیشہ کے لیے، آپ مصلی پر جانے لگے نماز پڑھانے کے لیے. تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا مفتی صاحب پیچھے آئیے. کیا پیچھے آئیے. جس کو ہمیشہ کے لیے اجازت ہو، جس کا علم، جس کا تقویٰ، جس کی پرہیزگاری مسلم ہے اہل علم کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، حضور مفتی اعظم کے نزدیک. لیکن جب وہ جانے لگے، چونکہ کبھی روک ٹوک تھی نہیں، ہمیشہ انہی کو جانا تھا، لیکن آج جاتے ہیں تو مفتی صاحب کو مفتی اعظم کہتے ہیں مفتی صاحب پیچھے ہو جائیے. آپ کی سفر میں کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، اور میں صاحب ترتیب ہوں. جب تمہاری چھوٹ گئی ہے تو میں صاحب ترتیب ہو کر تمہارے پیچھے کیسے نماز پڑھ لوں؟ یا تو آپ پیچھے ہو کے نماز پڑھیں، یا تو پہلے وہ قضا نمازیں ادا کریں، پھر میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. پتا چلا جو صاحب ترتیب نہیں تھا اس کو پیچھے بلا لیا. اگر قاری امانت رسول بھی صاحب ترتیب نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بھیجے.
ترتیب ہونا، اس دور میں صاحب ترتیب ہونا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہ ولایت کی علامت ہے۔ اور ولایت کس چیز کا نام ہے؟ مزارات پہ بیٹھ کے گانجا چرس پینے کا نام ولایت ہے، کالے پیلے کپڑے پہننے کا نام ولایت ہے، بڑے بڑے عورتوں کی طرح بال رکھنے کا نام ولایت ہے، 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہننے کا نام ولایت ہے۔ واللہ ولایت اس کا نام نہیں ہے، ولایت تو نام اس کا ہے کہ بندہ شریعت پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے۔ شہباز دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے طریقت معرفت حقیقت کی گفتگو تو کسی ایرے گہرے سے بھی سنی، کیونکہ کچھ بھی بولتے بولتے یہ حقیقت ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے۔ اب اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو دلوں کے راز ہیں جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں، کتابوں میں تو لکھے نہیں ہیں، اس لیے جس کے جی میں آتے وہ جوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں ہر ایرے گہرے سے طریقت کی حقیقت معرفت کی گفتگو سنی، لیکن شریعت کی گفتگو میں نے صرف اللہ والوں سے سنی ہے۔ شریعت بیان وہ لوگ کرتے ہیں جو واقعی اہل اللہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ساری منزلیں شریعت کے بعد ہے۔ اور میرے امام اہل سنت جو اپنے وقت کے صرف عالم نہیں تھے، لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا تو صرف مولوی تھے، ہم نے کہا تم نے انہیں کیا دیکھا ہے، وہ کون، تمہیں پتہ ہی کیا وہ کون تھے؟ وہ اپنے وقت کا منصور ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا سرمست ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا غزالی ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا راضی ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا منصور ہے جسے احمد رضا کہتے ہیں۔ وہ کیسا تصوف سمجھاتے ہیں؟ کہتے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل بے قرار، روکیے 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 سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ جب شریعت کی بات کرتے تو یہ کہتے اور جب بے خود ہو جائے، جب بے خود ہو جائے، جلوہ یار میں فنا ہو جائے، جب ہوش ہی نہ رہے تو شریعت مطالعہ کی بات کرنے والا پھر وہ عشق میں ڈوب کر یہ کہتا ہے بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو جو کیا پھر تجھ کو کیا۔ یہ مولوی تھے، ذرا کوئی اس مولوی کو بھی تو دیکھے، وقت کا مولائے روم ہے جو یوں تصوف سمجھاتا ہے، تصوف یوں سمجھاتا ہے کہ شریعت سیڑھیوں کا نام ہے، شریعت سیڑھیوں کا نام ہے اور طریقہ چھت پر جلوے بالائے بام ہے۔ یہ تصوف سمجھانے کا انداز ہے، بلکہ کیا اس شعر میں تصوف نہیں، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ کیا اس میں تصوف نہیں ہے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے۔ کیا بات، سبحان اللہ، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے، کیا بات ہے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، شرع کرنے والوں کو دانت تلو پسینہ آئے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو عرض کر رہا تھا جو استقامت والے گفتگو سمیٹوں، اس لیے کہ جو بزرگ آنے والے تھے ایسا لگتا ہے کہ وہ انقریب آنے والے ہیں، بس اپنی گفتگو سمیٹوں، اور خاص طور پہ مجھے خوف ہے ظہر کے وقت کا، اس لیے کہ شاید آپ کو کھانا بھی کھانا باقی ہوگا اور پھر ظہر بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے ایک وقت کی نماز ایسے جان بوجھ کے چھوڑ دی تو ایسی ہزاروں محفلوں کا ثواب آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ سچ ہے، فرض اول ہے۔ اور قاری امانت رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دوسری خصوصیت یہ تھی، وہ فنا فی الشیخ تھے، وہ فنا فی الشیخ تھے، اپنے شیخ کی محبت میں فنا تھے۔ میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی، چاہے 5 منٹ کی ملاقات ہو یا 10 منٹ کی، جب تک مفتی اعظم کا ذکر نہ ہو
ان کی کوئی محفل ختم ہی نہیں ہوتی. کیا بات ہے. اور ایک خاص بات, وہ بیٹھتے بھی تھے تو مفتی اعظم کے انداز میں. کیا بات ہے. بے شک. جب میں نے ان کو بیٹھے دیکھا, حضور مفتی اعظم کے دسترخوان پر بھی دیکھا, تو میں نے ان کے ساتھ میں جتنی مرتبہ بھی 3-4 بار کھانے کا موقع ملا, 2 بار تو شاید ان کے گھر پر ہی, میں نے ان کو پلتی مار کر کبھی کھاتے نہیں دیکھا. اور انہوں نے پھر کہا کہ میرے مفتی اعظم, میرے مرشد کو میں نے کبھی پلتی مار کر کھاتے نہیں دیکھا. پچھلی ملاقات جو میری آخری ملاقات تھی, حضرت رضائے رسول صاحب متظلہ العلی ازہر کے لیے جانے والے تھے. ان کی محبت یہ تھی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو آنا ہے. قاری عاشق صاحب کے ذریعے حکم آیا کہ آپ کو آنا ہے. میں نے کہا میں دن میں نہیں پہنچ سکتا, تو کہا ہم اپنا پروگرام رات میں کریں گے, لیکن آپ کو آنا ہے. ان کی محبت تھی. تو میں جب نکلنے لگا بیان کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی کو ڈانٹ رہے ہیں. کس کو ڈانٹ رہے تھے مجھے نہیں پتا. البتہ ان کے جملے جو میرے کان تک پہنچے یہ تھے کہ تم نے نیا جبہ سلا کر کے ڈائریکٹ گھر پہ بھیجنے کی بجائے مدرسے میں بھیج دیا. مجھے یہاں پر پہننا پڑا اور اب پہن کے میں جا رہا ہوں, لیکن میرا جبہ ٹکنے سے کچھ نیچے ہو گیا ہے اور وہ سنت کے خلاف ہے. آپ اندازہ فرمائیں, وہ ڈانٹ رہے تھے کہ آئندہ اس کا خیال کرنا. اس کے بعد ایک بات اور بتاؤں, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا اللہ والے کون ہے؟ کہا اس کا گھر جا کر دیکھیں, اگر اس کے کھانے کے برتن اور مصلہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو اللہ والے ہوتے ہیں. میں اللہ پاک کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں, جب آخری حاضری میری ان کے گھر پہ ہوئی تو میں نے ان کے بیت الخلاء کو دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا. کوئی اس کا مذاق بھی اڑا سکتا ہے, میں بیت الخلاء دیکھ کر متاثر ہوا. میں ان کے گھر کا, مجھے استنجا کی حاجت تھی, جلدی سے نکلنا تھا, ایئرپورٹ وقت پہ پہنچنا تھا, بلکہ بہت بھاگ دوڑ کر بھی ہم گئے تھے قاری صاحب, بہت تیز گاڑی چلا کے جانا پڑا تھا. لیکن تو میں نے کہا استنجا کی حاجت ہے, مجھے حیا آ رہی تھی کہ میں گھر کے اندر کیسے جاؤں. قاری صاحب نے کہا کہ نہیں آپ چلیں اندر. تو میں ان کا بیت الخلاء دیکھ کر کے, اس لیے کہ آدمی مسجد میں ریاکاری کر سکتا ہے, بیت الخلاء میں نہیں کر سکتا. تو مجھے جو تاثر ملا بیت الخلاء دیکھ کر کہ یہ اللہ والا آدمی ہے, وجہ یہ تھی کہ جو عام طور پر بھانڈا ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو آپ کے یہاں یو پی میں, تو جس پر بیٹھتے ہیں پیر رکھ کر کے, سیٹ بولتے ہیں. اچھا یہ تو سب جگہ بھی بولتے ہیں, اچھی بات ہے, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. سیٹ سمجھ گئے نا آپ؟ تو عام طور پہ نارمل وہ ہوتی ہے, اسی میں آدمی بیٹھ سکتا ہے اطمینان سے. لیکن میں نے اس سیٹ پر دیکھا کہ مزید کام کیا گیا تھا. ایک اینٹ رکھ کر کے اس پر پھر سیمنٹ بھر کر کے اس کو اونچا کر دیا گیا تھا. میری ناقص عقل یہ سمجھنے کے لیے کافی تھی, حالانکہ بہت چھوٹی سی عقل رکھتا ہوں, کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے. جس کے گھر کے بیت الخلاء میں شریعت مطہرہ کے قانون کو اس طرح ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہو, پھر میں اس کو اللہ والا نہ کہوں تو پھر کیا نام دوں؟ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو. میں بہت متاثر ہوا اس پر, اس لیے کہ ریاکاری جلسوں میں ہو سکتی ہے, ریاکاری مجلسوں میں ہو سکتی ہے, ریاکاری مسجدوں میں ہو سکتی ہے, حالانکہ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے. لیکن بیت الخلاء میں شریعت مطہرہ کے احکامات کو اس قدر ملحوظ رکھنا کہ اس طرح بھی کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا, اس کے لیے حکم دیا گیا ہے. بلکہ اکثر لوگ عذاب قبر کا شکار ہوتے ہیں. دور رسالت میں بھی ایک بات بتائی گئی کہ 2 قبروں پر عذاب ہوتا ہوا دیکھا گیا, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بظاہر ان پہ بہت چھوٹی چیزوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے, کہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک تو چگلی کرتا تھا. عذاب قبر اس وجہ, یہ نہیں سوچنا سنیوں, بڑی معذرت کے ساتھ, اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ادھر قبر میں جائیں گے ادھر جنت مل جائے گی, ہم تو عاشق رسول ہیں, جنت کی کھڑکیاں ہمارے لیے کھل جائے گی, بغیر کسی شک کے کہتا ہوں بالکل کھل جائے گی. لیکن عاشق تو بنو نا, جن پہ غسل جنابت فرض اور وہ پورا دن اسی حالت میں گزار دیتے ہوں. عاشقان رسول کی شان یہ ہوتی ہے, فجر کی نماز میں جس کی آنکھ نہ کھلے, عاشقان رسول کی شان یہ ہوتی. اس شاقان رسول تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر آواز سنی کہ حضور بلا رہے ہیں تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے سر کٹانے پہنچ گئے. ہم کیسے عاشق رسول ہے کہ سر جھکانے نہیں پہنچ سکتے؟ مسجد ویران ہے ہماری, مسجد مرثیہ خاں ہے, کس منہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو؟ جو اپنے چہروں پر محبت رسول میں داڑیوں کا بوجھ نہ اٹھا سکیں, آخر وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر کے تلواروں کا بوجھ اپنی گردنوں پہ کیا اٹھا سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ پر احتساب کرنا ہوگا.
اپنے احوال پر دیکھنا ہوگا، نظر ثانی کرنی ہوگی۔ سنیو، صرف عاشق رسول کہلا کر کے جنت نہیں ملنے والی، جب تک عاشق رسول بن نہ جاؤ، یاد رکھو دور رسالت میں حضور علیہ السلام فرما رہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، عذاب ہو رہا ہے قبر میں۔ جی تو جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دور رسالت میں عذاب ہو رہا ہے، تو وہ مومن نہیں ہوگا جس کی قبر پر حضور علیہ السلام ٹہنی رکھیں، عذاب میں تخفیف کی گفتگو فرمائیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، خیر القرون کی بات ہے، خیر القرون۔ جب اس دور میں کسی کی قبر پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد عذاب ہو سکتا ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی، بات نکل آئی تو اذکر، ایک ایسی ہستی جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سید الانصار ہے، سید الانصار، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ دور رسالت میں حضور کی ظاہری حیات میں ان کا وصال ہوا تھا، اور ان کے وصال پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، ان کی آمد پر عرش جھوما ہے، ان کے وصال پہ عرش جھوما ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا۔ یاد رکھنا، واللہ میں کسی صحابی کی بے ادبی پر آپ کو ابھار نہیں رہا ہوں، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی کو صحابہ کہتے ہیں، جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کو بھی قرآن اس کی قسم یاد کرتا ہے، قرآن اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ جن کی آنکھوں کو قدرت بھی پیار سے تکتی ہے، جن کی آنکھوں کو قدرت بھی پیار سے تکے، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ کا وصال ہوا اور حضور علیہ السلام خود جنازے میں شریک تھے، میرے آقا علیہ السلام نے قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی برابر کر دی گئی تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر آثار دوسرے ظاہر ہوئے، افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، اور اس کو ہم ایصال ثواب کے باب میں بیان کرتے ہیں، بالکل برحق ہے۔ زندوں کا عمل فوت شدہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، برحق ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اکثر اس کو ایصال ثواب کے باب میں بیان کیا، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ جب ان کی قبر پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اور پھر حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور پھر حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا کہ آپ کے چہرے پر افسردگی کے آثار تھے، پھر آپ نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، اللہ کا ذکر کیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر۔ کس پر؟ اسٹیج کا ناظم نیک نہیں کہہ رہا ہے جی، سید الابرار جس کو نیک کہیں اس کے نیک ہونے میں شک کیا ہے؟ کیا ہے؟ سید العالمین جس کو نیک کہیں اس کے نیک ہونے میں شک کیا ہے؟ اس لیے کہ اسٹیج کا ناظم کچھ بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، زمین کو آسمان، آسمان کو زمین، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہاں تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ حضور جسے نیک کہتے ہیں واللہ اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تمہارے اس نیک بھائی پر قبر تنگ ہوئی، وجہ معلوم کی گئی تو یہ پتا چلا کہ بعض شارحین حدیث نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں چراتے وقت لاشعوری طور پر ایسا ہو جاتا انہماک کی بنیاد پر کہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے کبھی ان کے کپڑوں سے یا بدن سے لگ جاتے، اور وہ لاشعوری طور پر، اور بھی شارحین نے اس کے معاملات لکھے ہیں لیکن مجھے یہ ادب سے زیادہ قریب نظر آیا، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ لاشعوری طور پر بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے آپ بچ نہیں پاتے تھے انہماک کی بنیاد پہ، کام کی مصروفیت کی بنیاد پہ۔ تو آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہاری اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی، تو میں نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، تو پھر اس کی قبر کشادہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سید الانصار جس کو حضور فرمائیں، جس کے وصال پہ عرش جھوم جائیں، اللہ کے رسول جس کو نیک کہیں، جس کے جنازے میں فرشتوں کی شرکت
शिरकत हो, और फरिश्तों की शिरकत से भी बड़ी बात सैयदुल आलमीन की शिरकत जिस जनाजे में हो जाए, अल्लाह अकबर, वो जनाजे वाले की मेराज है, इसलिए कि उनका नाम जनाजे पे पढ़ दो तो मैयत की मगफिरत हो जाती है। वो जाने इबादत, जाने ईमान जिसके जनाजे में खुद तशरीफ लाए, ये सिर्फ उम्मत की तालीम के लिए बयान किया जा रहा है कि अगर पेशाब के छींटे से उनकी अपनी शख्सियत लाशऊरी तौर पे बच न सकी तो वहां भी कब्र जो है माँ की ममता की तरह उनको दबा रही है, कब्र तंग हो रही है ताकि लोगों को सबक मिल जाए, लोगों को रास्ता मिल जाए। अब आप मुझे बताएं, पेशाब की नापाकी ज्यादा है, पेशाब की गंदगी ज्यादा है या गुनाह की गंदगी ज्यादा है? अल्लाह अकबर, सैयदुल अंसार अगर पेशाब के छींटे से न बचे तो कैफियत ये है। और जो लोग पूरी पूरी रात गंदी मूवी देखते हों, पूरी पूरी रात गंदी फिल्में देखते हों, जो लोग पूरी पूरी रात जो है पिक्चर देखते हों, हीरो हीरोइन को नंगा नाचते देखते हों, जो मोबाइल के स्क्रीन पर अल्लाह अकबर औरतों का नंगा वजूद देखते हों और रात के 3-4 बजे तक ये गंदगी देखकर सुबह 12 बजे तक सोते पड़े रहते हों, फजर की नमाज में बेदार नहीं होते, बताओ उन लोगों का कब्र में क्या हाल होगा, उनकी कैफियत क्या होगी? तो अपनी गुफ्तगू अब मैं समेट रहा हूं ये अर्ज करते हुए कि ये फरिश्ते किसके पास आते हैं? अपनी कब्र का ख्याल करना फरिश्ते, इसलिए कि बहुत कुछ अपने लिए टाइटल तराश खराश लेना ये आप पर है, लेकिन जब तक अल्लाह उसके रसूल को राजी नहीं करोगे, न कब्र संवर सकती है, न हश्र संवर सकता है, न मैदान महशर संवर सकता है। सुनियो, हालत यह है कि मुसलमानों को नमाज जनाजा का तरीका नहीं पता, मुसलमानों को वुजू करने का तरीका नहीं पता, गुस्ल करने का तरीका नहीं पता। इल्ला माशाअल्लाह, कहाँ हैं हम, कहाँ खड़े हैं? मेरी कौम के जवानों, कंप्यूटर के उलूम तो तुम सीख चुके हो, मेरी कौम के जवानों 25-25 साल तक के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तुमने चक्कर लगाए, लेकिन अभी तक नमाज भी नहीं दुरुस्त कर सके, अभी तक नमाज भी नहीं सीख सके। क्या मरना नहीं है, कब्र में जाना नहीं है, अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है? इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, आओ, अल्लाह के फरिश्ते किसके पास आते हैं जन्नत की बशारत लेकर? तो कुरान कहता है, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह अकबर, जो बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और वो उस पर इस्तिकामत के साथ डट जाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उसके पास आकर कहते हैं जन्नत ऐसी है, जन्नत ये है, जन्नत में यार का दीदार है, जन्नत में लिकाए रहमान है, वो जन्नत का तस्करा करते हैं। तो फिर मोमिन क्या कहता है? फरिश्तों, देर किस बात की है, देर किस, जल्दी करो, फिर हमें वो नजारा दिखाओ, हमें भी जन्नत में जाना है। फरिश्ते कहते ऐसे नहीं, पहले मौत का मजा चखना होगा जी, पहले मौत की लज्जत चखनी होगी, उसके बाद तुम्हें वो मंजिल मिलेगी जिसका जिक्र किया जा रहा है। वअबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुआदून के मकाम पर तुम उस वक्त पहुंचोगे जब मौत की लज्जत चखोगे, मौत की लज्जत चखने के बाद तुम्हें वो मकाम मिलेगा। तो फिर वो कहता है अपनी धुन में, अपने इश्क में, अपनी मस्ती में, फिर देर किस बात की है, जल्दी करो, मेरी रूह निकालो, मैं आलमे दुनिया को छोड़कर आलमे उक़बा की तरफ सफर करना चाहता हूं। तो जब वो बंदा खुद अपनी मौत के लिए तैयार होता है, इधर मोमिन मौत की तैयारी करता है, उधर कुदरत मौत का फैसला करती है। सुभान, ये मोमिन की मौत है, ये मोमिन की मौत है। इसलिए आओ अपनी मौत की तैयारी करो। मेरे इमाम कहते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह हम सबको मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकल गया हो जिस पर पकड़ होती हो, तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बाद में कर लेना। अस्सलाम वालेकुम।